السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی اس نفرت بھری دنیا میں محبت کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اور نفرت کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اگر 100 میں سے آپ حضرات گنتی کریں تو زیادہ سے زیادہ 10 لوگ محبت کرنے والے نکلیں گے، باقی 90 لوگ حسد کرنے والے نکلیں گے، جلنے والے نکلیں گے، نفرت کرنے والے نکلیں گے۔ سامعین کرام، جب ہم کسی کام میں کامیاب ہونے لگتے ہیں یا کامیاب ہو جاتے ہیں تو غیروں کی تو الگ بات ہے، ہمارے اپنے ہی بہت زیادہ جلنے لگتے ہیں، بہت زیادہ حسد کرنے لگتے ہیں۔ اور اگر آپ کامیاب ہو رہے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا کامیاب ہو چکے ہیں تو جو آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں، آپ کے اپنے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں تو وہ روبرو آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتے، سامنے آ کر نہ ہی آپ سے برا بھلا کہہ پاتے ہیں، نہ ہی آپ سے لڑائی کر پاتے ہیں، لیکن وہ پیٹھ پیچھے آپ کو ایسا نقصان پہنچاتے ہیں، ایسا آپ پر وار کرتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بھی چوپٹ ہو جاتا ہے، آپ کا جسم بھی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی الجھنوں سے، ٹینشنوں سے، دکھ درد سے بھر جاتی ہے، کیونکہ سامعین کرام وہ پیٹھ پیچھے آپ پر جادو جیسی ہتھیار سے وار کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جادو اور بندش اور رکاوٹیں یہ ایسی بلائیں ہیں جو انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، اچھی زندگی میں تباہی لے آتی ہیں، خوشحال زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں لے آتی ہیں۔ تو سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان دشمنوں سے محفوظ رہیں، آپ اپنے گھر کے دشمنوں سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور باہر کے دشمنوں سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی دشمن کوئی چال چلے تو اس کی وہ چال اسی پر لوٹ جائے، اگر آپ کا دشمن آپ کے لیے جادو کروائے تو اس کا وہ جادو اسی پر لوٹ جائے، اگر آپ کا دشمن آپ کے لیے کوئی بندش یا رکاوٹ کروائے تو اس کی بندش اور رکاوٹ اسی پر اثر کر جائے، تو آپ حضرات اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ اور جو وظیفہ پاورفل، جو طاقتور، جو باکمال وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں، اس وظیفے کو آپ حضرات صرف ایک مرتبہ کر لینا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دشمن سر پیٹ کر رہ جائے گا، آپ کا دشمن خود آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا کہ ہمیں معاف کر دو، آئندہ ہم کبھی بھی آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچانا نہیں چاہیں گے۔ جی ہاں سامعین کرام، صرف ایک مرتبہ صحیح طریقے سے اس وظیفے کو پڑھ لینا، کیونکہ جو شخص اس وظیفے کو صحیح طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو پھر دشمن اس سے پناہ مانگنے لگتے ہیں، دشمن خود اس سے ڈرنے لگتے ہیں اور دشمن اس پر کوئی بھی وار نہیں کرتے۔ اور جو بندہ یا بندی اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے وہ اپنے دشمنوں کی تمام چالوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تمام جادو اور جنات کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، بندشوں اور رکاوٹوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس وظیفے کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہ کریں، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی قیمتی بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ تو سامعین کرام، ہم دیر نہ کرتے ہوئے اس وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو وظیفہ بتائیں اور آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا بھول جائیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں، چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور سامعین کرام، اس وظیفے کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس دن سے آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ لیں گے آپ کے دشمنوں کی زبان بند ہو جائے گی، چاہے دشمن آپ کے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، آپ کے دشمن آپ کے لیے ایک لفظ بھی آپ کے خلاف نہیں بولیں گے، ان کی زبان بند ہو جائے گی، وہ کبھی بھی آپ کو زبان کے ذریعے یا جسم کے ذریعے ہرگز پریشان نہیں کر پائیں گے۔ وہ جب بھی آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، آپ پر جادو کرانے کی کوشش کریں گے تو جادو الٹا انہی کو پریشان کرے گا، وہ آپ پر بندش کرانے کی کوشش کریں گے تو بندش انہی کے کاروبار پر لگ جائے گی۔ جی ہاں سامعین کرام، تو وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں، آپ حضرات غور سے سنیں کیونکہ یہ بہت ہی طاقتور، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں
کہ یہ ایک بہت ہی طاقتور کرامتی وظیفہ ہے۔ جی ہاں سامعین کرام، تو اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات اس وظیفے کو کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو شام کو سوتے وقت پڑھیں، یا آپ حضرات کے سارے افراد گھر والے سو جائیں تو اس کے بعد بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، یا دن میں پڑھنا چاہیں تو دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ رات میں پڑھیں جب سارے لوگ سو جائیں، تاکہ کوئی آپ سے بات چیت کرنے والا نہ ہو، آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ اور اگر آپ رات میں پڑھنا نہیں چاہتے تو دن میں بھی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک نیبو لے لینا ہے۔ نیبو آپ حضرات چھوٹا بھی لے سکتے ہیں، بڑا بھی لے سکتے ہیں، ہرا نیبو بھی لے سکتے ہیں، پیلا نیبو بھی لے سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ ایک نیبو لینے کے بعد آپ کو تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، یا اس کے علاوہ آپ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، یا متکبر یا متکبر یا متکبر۔ سامعین کرام، یہ ہم نے تو صرف 3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس سے کم نہیں پڑھنا ہے، زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ 100 مرتبہ یا متکبر یا متکبر یا متکبر پڑھنے کے بعد آپ کو اس نیبو پر 3 مرتبہ دم کرنا ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ پھونک مارنا ہے، اور 3 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد آپ کو قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، جس کو سورہ کوثر کہتے ہیں۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سامعین کرام، آپ کو جلد بازی بالکل نہیں کرنا ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ جب آپ حضرات 100 مرتبہ سورہ کوثر بھی پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو پھر 3 مرتبہ اس نیبو پر دم کرنا ہے، یعنی کہ اس نیبو پر پھونک مار دینا ہے۔ مارنے کے بعد پھر آپ کو 100 مرتبہ ہی سورہ ناس بھی پڑھنا ہے، اور آرام سے پڑھنا ہے، حرف کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر کے پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اسی طریقے سے سامعین کرام 100 مرتبہ سورہ ناس بھی پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو اس نیبو پر پھر 3 مرتبہ دم کر دینا ہے، 3 مرتبہ پھونک مار دینا ہے، اور آخر میں پھر آپ کو وہی درود پاک اتنی ہی مرتبہ پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں جتنی مرتبہ پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کرنا ہے۔ دعا آپ اس طریقے سے کریں کہ یا الہ العالمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم و یا کریم۔ مولا، ہم کسی کا نقصان نہیں چاہتے، ہم خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، خود کو دشمنوں سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں۔ مولا تو مجھے ہمارے دشمنوں سے نجات عطا فرما، مولا دشمنوں کی چالوں سے نجات عطا فرما، مولا دشمنوں کے حملوں سے نجات عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ کو دعا کر لینا ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ کو نیبو اٹھانا ہے، اور آپ کے گھر میں جن جن لوگوں کو دشمنوں سے خطرہ ہو، آپ کو لگتا ہو کہ کن کن پہ دشمن اپنی چالیں چل سکتے ہیں، اپنا وار کر سکتے ہیں، ان کے سر سے آپ کو وہ نیبو 7 مرتبہ گھما لینا ہے۔ چاہے آپ دائیں سے بائیں جانب گھما لیں، چاہے بائیں سے دائیں جانب گھما لیں، کدھر بھی گھما سکتے ہیں آپ، سر کے اوپر سے گول گول 7 مرتبہ گھما لیں۔ گھمانے کے بعد آپ کو وہ نیبو اپنے گھر میں رات بھر رکھے رہنے دینا ہے۔
چاہیں آپ کے گھر کے افراد سو رہے ہوں تو آپ سوتے وقت بھی سر سے اوپر گھما سکتے ہیں، جاگ رہے ہوں تو جاگتے وقت بھی اتار سکتے ہیں، لیکن آپ کو شام کو ہی سب کے سر سے اتار لینا ہے۔ یا آپ اپنے گھر میں سارے لوگوں کے سر سے اتارنا چاہتے ہیں تو سارے لوگوں کے سر سے بھی اتار سکتے ہیں، گول گول گھما سکتے ہیں۔ تو آپ کو سب کے سر سے اوپر سے گھمانے کے بعد آپ کو وہ نیبو اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پر، چاہیں آپ سامنے رکھیں چاہیں اندر کمرے میں رکھیں، آپ کو وہ نیبو رات بھر اپنے گھر میں رکھا رہنے دینا ہے۔ پھر جب آپ صبح کو اٹھیں تو صبح کو آپ کو یہی وظیفہ دوسرے نیبو پر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 100 مرتبہ یا متکبر پڑھنا ہے، 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، 100 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے، اور آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بالکل سیم طریقے سے اسی طریقے سے آپ کو دوسرے نیبو پر وظیفہ پڑھنا ہے، جس طریقے سے آپ نے شام کو پہلے نیبو پر پڑھا تھا، آپ کو صبح فجر کے بعد دوسرے نیبو پر پڑھنا ہے۔ یہ نیبو بھی آپ کو اپنے گھر میں سارے لوگوں کے سر سے گھما کر آپ کو اپنے گھر میں رکھ لینا ہے۔ پھر آپ کو شام کو پھر تیسرے نیبو پر اسی طریقے سے سیم وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کو 3 نیبوؤں پر وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ شام کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، پہلے آپ شام کو پہلے نیبو پر پڑھیں گے، پھر صبح کو فجر کے بعد دوسرے نیبو پر پڑھیں گے، پھر دوبارہ دوسرے دن شام کو تیسرے نیبو پر پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد جب تینوں نیبو اکٹھے ہو جائیں تو آپ کو ان تینوں نیبوؤں کو آدھا آدھا کر دینا ہے، یعنی کہ ہر نیبو کے 2 ٹکڑے کر دینا ہے، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد آپ کو ایسی جگہ پر دفن کرنا ہے جہاں پر دفن کرتے ہوئے آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ آپ کا کوئی گھر والا دیکھ رہا ہے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، آپ کو کوئی باہر والا نیبو کو دفن کرتے ہوئے نہ دیکھ پائے۔ اسی طریقے سے آپ کو کسی بھی جگہ، چاہیں آپ گھر میں بھی دفن کر سکتے ہیں، باہر بھی دفن کر سکتے ہیں، کسی جنگل یا بیابان میں بھی دفن کر سکتے ہیں، ایسی جگہ پر دفن نہ کریں جہاں پر لڑائی جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہو، فتنہ فساد ہونے کا اندیشہ ہو۔ اگر لڑائی جھگڑا ہوگا، فتنہ فساد ہوگا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اس لیے آپ کو نہ ہی کسی کے دروازے پر دفن کرنا ہے، نہ ہی کسی کی جگہ میں دفن کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو کھیتوں میں، جنگل بیابان میں دفن کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنی کسی جگہ میں دفن کریں، دوسری کی جگہ میں دفن ہرگز نہ کریں۔ تو سامعین کرام، جیسے ہی آپ حضرات یہ نیبو دفن کریں گے، آپ کے گھر کی بندشیں، رکاوٹیں، جادو جنات کے اثرات، نظر بد انہی نیبوؤں کے ساتھ دفن ہو جائے گی۔ اور سامعین کرام، جیسے ہی آپ ان نیبوؤں کو دفن کریں گے، آپ کے دشمنوں کے دل پگھلنا شروع ہو جائیں گے، ان کے دل سے نفرت ختم ہونے لگے گی، ان کے دل میں محبت پیدا ہونے لگے گی، اور ان کے منہ اور ان کی زبانیں آپ کے لیے کبھی بھی نہیں کھلیں گی، ان کے منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ وہ کبھی بھی آپ کے لیے نفرت بھری نہ ہی باتیں کریں گے، نہ ہی آپ کے لیے گالی گلوز کریں گے، نہ ہی آپ پر چیخو پکار کریں گے۔ تو سامعین کرام، یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، اس طریقے سے آپ حضرات ایک مرتبہ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو سامعین کرام، اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو کامنٹ کر کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ یہی تھی آج کی ویڈیو، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔